إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر رواہ مسلم اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تعریف اور توصیف بادشاہی شہنشاہی تنہائی وڈائی کبریائی بڑائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیای انسانیت کا اکیلے تنے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلین والثقلین،
امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبا تابعین، بزرگ علماء دین اور جو بھی بروقت قوم و ملت کے اغوا، پیشوا، رہبر اور رہنما ہیں، اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے ان کے اوپر رحم فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں، اور ایک چھوٹی سی روایت ہے جو کہ مسلم شریف کی ہے، اسی آیت اور حدیث کی روشنی میں مصیبتوں کے وقت ایک سچے مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے، سننے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دنیا دار الامتحان ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، ہر کوئی انسان کسی نہ کسی امتحان سے گزر رہا ہے۔ ہاں، یاد رکھیے، نوٹ کر لیجئے کہ دنیا دار الامتحان ہے اور ہر کوئی انسان کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ ہمارا اور آپ کا کسی نہ کسی آزمائش سے، کسی نہ کسی پریشانی سے وابستہ ہے، اور ایک مومن، موحد، ایمان والا اس سے الگ نہیں ہے، اس کے ساتھ میں اس کو اس دنیا کی زندگی گزارنی ہے، اس آزمائش کے ساتھ میں اس کو لے کر کے چلنا ہے، بھاگ نہیں سکتا اس سے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان کیا ہے، الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ حدیث کے الفاظ کو ذرا غور سے سنیے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ بھلا بتائیے، قید خانے میں کون آدمی ایسا ہے جو بڑے آرام کی زندگی گزارتا ہے؟ گزارے گا؟ جیل کے اندر اگر کسی کو ڈال دیا جائے تو آرام کی زندگی گزارے گا وہاں پہ؟ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں پر اس کو امتحان سے گزرنا پڑے گا، آزمائش ہوگی اس کی، ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ، اور کافر کے لیے مزے کی جگہ جنت ہے۔ جنت میں آدمی پہنچ جائے تو وہاں مزے ہی مزے، ہاں، تو کافر کے لیے تو مزے کی جگہ ہے، لیکن مومن کے لیے تو امتحان گاہ ہے، اس کو آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ کچھ باتیں جو ہے آزمائش سے جو کہ بہت اہم ہیں، میں آپ کے سامنے پوائنٹ ٹو پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یہ آزمائش، یہ مصیبتیں، ناگہانی آفتیں، اچانک کوئی آفت آ جائے، اچانک کوئی مصیبت آ جائے، اچانک کوئی حادثہ ہو جائے، ایسے میں آدمی بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے، لیکن مومن کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ چاہے اچانک آ جائے اور چاہے ایسے ہی
نارمل انداز میں اس کے پاس کچھ مصیبتیں، کچھ پریشانیاں، کچھ بیماریاں آ جائیں، مومن کبھی حیران نہیں ہوتا۔ اگر اس کے پاس کوئی بیماری یا کوئی پریشانی یا کوئی اچانک آفت آ بھی جاتا ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا تو اس پر ایمان ہے۔ جو اسلام کے جو ایمانیات 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس میں آخر میں سب سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا ہے کہ تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم تقدیر کو نہیں جھٹلا سکتے۔ اللہ نے جو ہمارے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ تو ہو کر کے رہے گا، ہونے والا ہے، ایمان ہے۔ ایک اور اہم بات کہ اللہ تبارک و تعالی مومن کی آزمائش کرتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا ہے، متفق علیہ روایت ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کے دونوں کے اندر روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے، من یرید اللہ خیرا یصب منہ، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے ساتھ میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت سے دوچار کر دیتا ہے، اللہ کسی پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ اب وہ مصیبت سمجھیے، اب وہ مصیبت اس کے مال کے ذریعے سے بھی آزمائش ہو سکتی ہے، اس کے اولاد کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی ناگہانی جو ہے آفت اور مصیبت کے ذریعے ہو سکتی ہے، کوئی بیماری کے ذریعے ہو سکتی ہے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر بیان کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے صاف طور پر بیان کیا ہے کہ ہم البتہ ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ تاکیداً اللہ نے کہا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، اسی لیے کہا ہے دنیا دار الامتحان ہے، یہاں آزمائش ہو کر کے رہے گی، بچنا نہیں ہے۔ اور ایک مومن کی تو آزمائش ہو کر کے رہے گی، یاد رکھیے گا، ایک موحد مومن کی آزمائش ہو کر کے رہے گی۔ اللہ نے کہا کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں میں کمی کر کے، اولاد میں کمی کر کے، اللہ اکبر، ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالی ہماری آزمائش کرے گا۔ اور آخر میں کہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو مصیبت میں ایک مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اسے صبر کرنا چاہیے، اللہ کا قضاء اور قدر سمجھ کر کے، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کے کہ اللہ نے ہمارے تقدیر میں یہی لکھ دیا ہے، کوئی واویلا نہیں، کوئی جھگڑا لڑائی نہیں، کوئی نوچم اور نوحہ نہیں، کوئی چلانا اور رونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا قضاء اور قدر سمجھ کر کے اس کو جھیل جائے، اس پر صبر کرے۔ آپ کو بتاؤں کہ آدمی کو شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے، اور ان کی بیماری اتنی بڑھی کہ ان کے اوپر غشی طاری ہو گیا، وہ بے ہوش ہو گئے۔ اور جب بے ہوش ہو گئے تو حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ ان کی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کے گود میں ان کا سر تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین 2-2 3-3 شادیاں کرتے تھے۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں ان کی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کے گود میں ان کا سر تھا، یہی لفظ ہے۔ ہاں، کسی بیویوں میں سے ایک بیوی کے گود میں ان کا سر تھا۔ تو جب وہ بے ہوش ہو گئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی جو بیوی تھی، جو ان کی اہلیہ محترمہ تھی، بڑے جب وہ بے ہوش ہو گئے تو چیخ مار کر کے وہ رونے لگی، لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کچھ کہہ نہ سکے، کہنا تو چاہتے تھے لیکن کچھ کہہ نہ پائے۔ جب ان کو کچھ افاقہ ہوا، جب وہ کچھ غشی سے باہر آئے، افاقہ ہوا، کچھ صحت مند ہو گئے، ان کو ایسا لگا کہ اب بول سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے اس حرکت سے بیزار ہوں۔ اللہ اکبر،
تمہارے اس حرکت سے بیزار ہوں، جو تم نے جو حرکت کی ہے نا، اس حرکت سے میں بیزار ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرکت سے منع کیا ہے، زور زور رونے سے، چلانے سے، نوحہ کہانی کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اسے۔ اللہ اکبر۔ ایک شوہر نے جو اتنے تکلیف میں ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، ایسے عالم میں بھی اپنے بیوی کو جو ہے وہ نصیحت کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کرتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ ایک سچے مومن کا جو کردار ہے وہ صبر ہے۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ اب پریشانی اگر کسی کے اوپر آ جائے، دیکھ رہے ہیں مالوں میں نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، کوئی اپنا عزیز پیارا اس دنیا سے چلا گیا، چلیے آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، مسلط ہو جائے، تب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کوئی مصیبت آپ کے اوپر آ جائے تب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ مصیبتیں ہیں جو اس کے 3 ریزن ہو سکتے ہیں، 3 ریزن، 3 وجہوں سے یہ مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے برے اعمال، سب سے پہلے وجہ ہمارے برے اعمال، ہمارے برے کرتوت، اور دوسری وجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش، اللہ آزماتا ہے، آزمائش کرتا ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھار جو ہے ہمارا اور آپ کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اونچا بنایا ہے، جنت کے اندر کچھ اونچا مقام بنایا ہے، لیکن ہم اس مقام کو پا نہیں سکتے اپنے عمل کے بلبوتے، عمل کر کے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ہمارے اوپر کوئی پریشانی ڈال دیتا ہے تاکہ اس پریشانی کے ذریعے سے اللہ اس مقام کو ہمیں پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ ہاں ہم عمل کے ذریعے اس مقام کو نہیں پا سکتے، لیکن اللہ جب کوئی مصیبت ہمارے اوپر ڈال دیتا ہے تو اس مصیبت کی وجہ سے ہمارے مقام اور مرتبہ کو جو جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس مقام تک اس مصیبت کی وجہ سے پہنچا دیتا ہے۔ ہاں فَبِمَا کَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے یہ جو تمہارے اوپر مصیبت آئی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ۔ اللہ اکبر۔ اور بہت ساری برائیاں تو ایسی ہیں جن کے طرف اللہ دیکھتا بھی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا اللہ دیکھتا بھی نہیں ہے، ہاں ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ یہ تو تمہارے بڑے بڑے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ان مصیبتوں کو لاد دیتا ہے۔ اچھا چلیے اب مصیبت ہمارے اوپر آ گئی ہے، چاہے وہ ہمارے برے کرتوتوں کی وجہ سے ہو، چاہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہو، اور چاہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے رتبے کو، ہمارے مرتبے کو جنت کے اندر بلند کرنا چاہتا ہو۔ چلیے اب ہمارے اوپر مصیبت آ گئی تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جو ہمیں کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ کریے دعا۔ جب مصیبت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے اس مصیبت کو ختم کر دیتا ہے، اس سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ جو مصیبت آ گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اس دعا کے ذریعے سے دل کے جو بوجھ ہے اس کو ہلکا کر دیتا ہے، غم کو ختم کر دیتا ہے، آدمی کو سکون ملتا ہے۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ مذکور ہے، وہ غار والوں کا قصہ۔ دیکھیں غار والوں کا قصہ بہت مشہور ہے۔ 3 لوگ تھے جو سفر پر میں نکلے، رات کے وقت ایک پہاڑ کے غار میں جا کر کے چھپ گئے۔ اچانک ایک بڑا سا پتھر لڑھک کے آ کر کے غار کے منہ پر بند ہو گیا، غار بند ہو گیا۔ اب تینوں نے کیا کیا تھا؟ بہت مشہور واقعہ ہے، پورا واقعہ سنانے کا یہاں ٹائم نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں کہ ان تینوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، مانگا اللہ سے۔ ایک کہا میں اپنے والدین کا فرما بردار ہوں، دوسرے نے کہا کہ میری چچا زاد جو ہے بہن تھی، میں اس کا عاشق ہو گیا تھا اور اس کو میں نے 120 دینار دے کر کے گناہ پر جو ہے راضی کیا، لیکن وہ راضی نہ ہوئی۔ اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں اس کام کو، اللہ تیرے خاطر میں نے اس کو معاف کر دیا، تیرے خاطر۔
اور تیسرے نے کہا کہ ہمارے پاس بہت سارے مزدور تھے، کام کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ، سب لوگ مزدوری لے گئے لیکن ایک شخص نہیں لے گیا، بعد میں آیا تو میں نے اپنے پورے جو ہے بھیڑ بکریوں اونٹ اور گاؤں سب کو دے دیا اس کو، اللہ تیرے خاطر کیا ہے تو یہ ہٹا دیا۔ اللہ نے ہٹایا کہ نہیں ہٹایا؟ تینوں نکلے کہ نہیں نکلے؟ دعا کی اللہ اکبر، دعا کرنا ہے آپ کو، اللہ راستے بنا دے گا۔ یہ صحیحین کے اندر یہ روایت موجود ہے، تینوں نے مل کر کے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے نکلنے کا راستہ بنا دیا، مصیبتوں کو ہٹا دیا، پریشانیوں کو ہٹا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو دعا کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ صبر کیا چیز ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مجھ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور مدد کیسے کرتا ہے؟ مدد کیسے کرتا ہے؟ اگر کوئی آدمی صبر کرے تو اللہ کیسے مدد کرتا ہے؟ قرآن کو پڑھیے، حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحیح روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو لگاتار 18 سال تک آزمائش کی، بیماریوں میں 18 سال تک آزمائش کی، بیماریوں میں مبتلا رہے۔ میرے بھائی اور دوستو، احادیث کے جو الفاظ ہیں، اپنے اور پرائے سب بھاگ گئے، اللہ وہ ساتھ چھوڑ کر کے سب بھاگ گئے، اپنے بھی بھاگ گئے اور پرائے بھی چلے گئے، ان کے جو سگے سمبندی تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ صرف 2 آدمی تھے اور ایک بیوی تھی، 2 آدمی تھے جو ان کے بھائی تھے، وہ صبح شام حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، کچھ حال چال لیا کرتے تھے۔ حال چال لینے کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ ایک نے اپنے دوسرے بھائی سے کہا کہ یار ایوب نے کیسا گناہ کر دیا ہے، اللہ کوئی بڑا گناہ کر دیا ہے، اللہ اکبر۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے تذکرہ کیا کہ ایوب نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، ایسا گناہ کر دیا ہے جو اس روئے زمین پر کسی نے نہیں کیا ہے، جس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پکڑ لی ہے اور پورے 18 سال ہو گئے ہیں اور اسی میں یہ مبتلا ہے، اللہ ان کو شفا نہیں دے رہا ہے، اللہ۔ اب ان میں سے ایک کو رہا نہیں گیا، ایک دن وہ آیا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اور اس گناہ کا تذکرہ کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں، اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نہیں جانتا ہوں ایسا کوئی گناہ۔ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ والے تھے، اللہ نے نبیوں کو آزمایا، 18 سال تک آزمائش کی ہے، اور بیماری اتنی بڑی تھی کہ قضائے حاجت کے لیے جب جاتے تھے تو ان کی اہلیہ محترمہ ان کو ٹیک دے کر کے لے جا کر کے بیٹھاتی تھی۔ ایک شوہر کی خدمت ایک وائف کو، اس کی عورت کو کیسے کرنی چاہیے اس واقعے سے سیکھ لے، اللہ اکبر۔ اور جب قضائے حاجت سے فارغ ہوتے تو ان کو ٹیک دے کر کے اٹھا کر کے لے کر کے آتی تھی اور جو جگہ ہوتی تھی ان کے وہاں پر ان کو بٹھا دیتی تھی، اللہ اکبر۔ ایک دن ایسا ہوا کہ قضائے حاجت کے لیے گئے اور کچھ آنے میں دیری ہو گئی، کچھ ٹائم لگ گیا، تو ان کو لگا بھئی کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قضائے حاجت کے بعد فرشتے کو حکم دیا، فرشتہ آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ بھئی اپنے پیر کو زمین پر مارو، زمین پر مارا، پیر سے وہ پانی کے فوارے نکلے اور اللہ نے حکم دیا ایوب اب اس میں نہا لو تم۔ اسی میں نہائے دھوئے، قال انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ بیماری جو تو نے دی ہے اللہ مجھے چھو کر کے نکل گئی ہے، اللہ 18 سال تک جو بیماری میں مبتلا رہا ہو، اللہ سے شکوہ نہیں کیا، اللہ سے کیا کرے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے بیماری میرے پاس آئی اور ایسے چھو کے نکل گئی۔ ایک مہینہ ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں میرے بھائی اور دوستو، یہی زبان بے لگام ہو جاتی ہے، ایسے ایسے زبان سے کلمات نکالتے ہیں کہ اللہ کی پناہ انسان کے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ 18 سال تک مصیبت میں رہے، حضرت ایوب کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بیماری آئی تھی ایسے چھو کے نکل گئی ہے، اللہ اکبر۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ وہاں سے نہائے دھوئے صاف شفاف، پہلے سے زیادہ خوبصورت، ہٹھے کٹے جوان، وہاں سے جب آئے تو جب ان کی بیوی دیکھتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے، پہچان نہیں پاتی ہے۔ حضرت ایوب سے ہی پوچھتے ہیں کہ ارے میرے بھائی
اللہ کے ایک نبی تھے جو قضائے حاجت کے لیے گئے تھے، ہاں کیا تم نے ان کو دیکھا ہے؟ اپنے شوہر سے ہی پوچھتی ہے، نہیں پہچان پاتی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب وہ جوان تھے ہاں تو تمہاری طرح ہی لگتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ صحت مند تھے، ہٹھے کٹھے تھے، تو تمہاری طرح رکھتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیماری سے چھٹکارا دے دیا، صبر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کے اندر بیان فرمایا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ دی حضرت ایوب کو کہ ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا بندہ پایا۔ اللہ، صبر کرنے والا۔ پتہ کیا چلا کہ اگر کوئی آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں سے نجات دے دیتا ہے۔ اللہ، دعا کرتا ہے مصیبتوں سے نجات دے دیتا ہے، صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں سے نجات دے دیتا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ بھائی نماز کے ذریعے سے کیسے اللہ سے مدد طلب کرے گا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ کے اوپر جب بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی آفت، کوئی ناگہانی مصیبت آتی، اللہ کے نبی نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے اور اللہ سے نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرتے تھے۔ جنگ بدر لے لیجئے، جنگ بدر کا موقع ہے، ہاں کفار و مشرکین کی جو ہے ایک لمبی تعداد ہے، ہزاروں کی لشکر، اور مسلمانوں کے جو گنے چنے تھے جس میں کچھ جو ہے بچے بھی تھے، ہاں جس میں بچے بھی تھے، بچوں کو لے کر کے 313 تھے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ حالات دیکھا، یہ نقشہ دیکھا، اللہ اکبر، ایک سائبان، ایک سائے دار درخت کے نیچے اللہ کے نبی نماز میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، مدد طلب کی اللہ سے، نماز کے ذریعے سے نماز میں گر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے فریاد کرنے لگے، الہی چھوٹی سی جماعت ہے، چھوٹی سی جماعت ہے، اللہ اگر یہ کفار و مشرکین کے سامنے ہار گئی نا تو پھر قیامت تک تیری عبادت اس روئے زمین پر نہیں ہوگی، کوئی کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، آپ کی سرفرازی ہوگی، آپ جیتیں گے، میدان جنگ میں آپ جیتیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری سنا دی۔ اللہ کے نبی کہاں گئے میرے بھائی اور دوستو؟ نماز کے ذریعے سے مدد طلب کی۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ظالم بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کس کا سہارا لیتے ہیں؟ حضرت سارہ کس کا سہارا لیتی ہے؟ نماز کا سہارا لیتی ہیں۔ بادشاہ کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ نماز کے ذریعے سے مدد کرتا ہے۔ جب مصیبت آ جائے، جب پریشانی آ جائے تو اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو کہ اللہ تو نے یہ مصیبت اور پریشانی دی ہے، اللہ تو ہی اس مصیبت اور پریشانی کو دور کرے گا۔ اور یہ بھروسہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس روئے زمین پر کوئی ماں اپنے بچے کو، ننھے منھے بچے کو سمندر کے حوالے کر سکتی ہے؟ جو دودھ پیتا بچہ ہو، بول دے سمندر کے اندر ڈال دے، وہ ڈال سکتی ہے؟ اللہ کے اوپر بھروسہ ہوگا تب ڈال سکتی ہے، نہیں تو نہیں ڈال سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو، ان کے ماں کے واقعہ کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا۔ اللہ نے موسیٰ کے ماں کو حکم دیا کہ موسیٰ کو ایک تخت میں لپیٹو، ڈالو اور ڈال دو سمندر کے اندر۔ کتنا بھروسہ رہا ہوگا اللہ کے اوپر، اللہ اکبر۔ ایک ماں اللہ کے حکم سے سمندر کے حوالے موسیٰ کو کرتی ہے، اس کو پتا ہے کہ اللہ ہی جلانے والا ہے، اللہ ہی کھلانے والا ہے اور اللہ ہی ملانے والا ہے۔ اللہ، کتنا بھروسہ رہا ہوگا۔ بھروسہ کیجئے اللہ کے اوپر۔ ایک اور، جب مصیبت اور پریشانی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ توبہ اور استغفار کیجئے اپنے گناہوں سے۔ ایک اور وجہ، ذکر و اذکار کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا ہو سکے، جو شرعی ذکر و اذکار ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو مذکور جو اذکار ہیں وہ شرعی اذکار ہیں، زبردست انداز میں زیادہ سے زیادہ اپنی زبان سے ورد کیجئے۔ اور بہت سارے وجوہات ہیں میرے بھائی اور دوستو، جب مصیبت اور پریشانی آ جائے، اگر کوئی آدمی اس کو ان اسباب کو، ان وجوہات کو استعمال کرے، میرے بھائی اور دوستو، اللہ راضی ہو جاتا ہے،
اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ راستے نکالتا ہے، اللہ بخش دیتا ہے، اللہ درجات کو بلند کر دیتا ہے، اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ ایسے اسباب مہیا کر دیتا ہے جہاں سے انسان کو دلی سکون نصیب ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ وہ سارے خوشیاں جو چھن جاتی ہیں، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کی خوشیاں چھن گئی تھی، اللہ واپس دے دیتا ہے۔ پھر سے وہی نظارہ گھر کے اندر، خاندان کے اندر، قبیلے کے اندر، کٹوم کے اندر وہی نظارہ نظر آتا ہے جو پہلے تھا۔ یہ سارے اسباب ہمیں اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں باتیں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں سروے زمین پر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو۔ الہ العالمین ہم میں سے جو غریب حال ہیں، بیمار حال ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی جو ہے اپنی طاقت اور قوت سے ان کی غریبی کو دور کر دے، ان کی بیماری کو دور کر دے، انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو قرض دار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرض کے ادائیگی کوئی سبیل پیدا کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جس دنیا سے وفات پا گئے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان اللہ یعلم ما تصنعون۔ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔